اپنی بیوی سے اچھا سلوک کر. وابن السبیل، میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا، جو راستہ تیرے ساتھ گزرتا ہے، راستہ آپ ٹرین میں بیٹھے ہو اور آپ کے ساتھ ایک اور مسافر بیٹھا ہے، اس کے بھی آپ پر حق ہے. والصاحب بالجنب وابن السبیل، جو راستے میں تیرے ساتھ ہو اس کے بھی تجھ پہ حق ہے، تو اس کے ساتھ بھی احسان کر. جو 10 منٹ کے لیے آپ کے پاس گاڑی میں بیٹھے، آپ اس کے ساتھ احسان کرو. اگر آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی، اللہ اس کو بھی پوچھے گا. یہ تیرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا، ایک سیٹ پہ تھے، تو نے اس کے حق کو ادا کیوں نہیں کیا؟ اللہ جب اس کا پوچھے گا، 60 سال کے ہمسائے کے بارے میں نہیں پوچھے گا کیا؟ قبر میں 3 سوال ہوں گے. 3 من ربک، بول تیرا من نبیک، بول تیرا نبی کون ہے، وما دینک، بول تیرا دین کیا ہے. لیکن گھر سے قبر تک 360 سوال، 360 سوال ہوں گے. اور سال کے کتنے دن ہیں؟ 360. ایک سال میں دن ہے. گھر سے لے کر قبر تک 360. بول ہر دن میں تو نے اپنے ہمسائے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مسلمانوں، یہ باتیں آپ نے گھروں میں جا کر کہو. یہ جادوگری ختم ہو جائے گی، یہ سحر گری ختم ہو جائے گی، یہ تعویذوں کے سلسلے ختم ہو جائیں گے، یہ دکانیں بند ہو جائیں گی جب آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ذمہ داری کا موسم ہے، ذمہ داری کا. فرمایا ایک ڈرین پانی آ رہا ہے اور آپ نے اپنی زمین، اپنی سائڈ ایک پتھر رکھ لیا تاکہ وہاں سے پانی آئے، اس پتھر سے ٹکر کھائے اور ہمسائے کی زمین کو کورید کے جائے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن میدان حشر میں اس کو لائے گا، 7 زمین اور 7 آسمان ملا کر ایک توق بنائے گا. فرمایا پھر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا، او زمین کے لالچی، یہ زمین تو میری تھی، یہ زمین تو میری تھی، تجھے میں نے چپراسی بنا کے رکھا تھا. او زمین کے لالچی، میں نے تجھے بھی حق دیا، تیرے پڑوسی کو بھی حق دیا، تو نے اتنی سی مٹی دوسرے کی زمین سے کیوں ہڑپ کی؟ اتنی لعنت تھی. اٹھا، زمین بھی تیرے، آسمان بھی تیرے، اٹھا. فرمایا نہیں اٹھا پائے گا، گھسیٹ کر جہنم میں جائے گا. اس لیے مسلمانوں، حقوق العباد کا خیال رکھو، حقوق العباد کا خیال رکھو. آپ نے نماز پڑھی، نماز میں مجھے خیال آتے ہیں، لیکن یہ سجدہ اسے کے لیے ہے، یہ پیشانی اسی کے لیے ہے. آپ کو 100 نمبر نہ ملے تو 90 ضرور ملیں گے. آپ کو 90 نہ ملے 80 ملیں گے، 50 کم سے کم ملیں گے. کیوں؟ یہ سجدہ تو کیا اسی کو ہے. لیکن مسلمان، تجھ سے تیرا پڑوسی اگر پریشان ہے، تیرے یہ سجدے ضائع ہو گئے. تجھ سے تیرا ہمسایہ پریشان، تجھ سے تیرے سجدے ضائع ہو گئے. اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں، ہاں اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں. حق پہ ڈٹ جاؤ، ہاں تو میرا بھائی ضرور ہے، لیکن تیرے پاس میرا جیوان ہے. ستانا نہیں، بغض نہیں، حسد نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. فرمایا حسد، بغض، کینہ عبادت کو ایسے کھاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. آپ کو مجھ سے اختلاف ہے، مجھ سے آپ کو اختلاف ہے، مجھے کو آپ سے یہ اختلاف ہے، میرے بارے میں حسد کرو گے، آپ کی عبادت ختم ہو گئی، آپ کی نمازیں ختم ہو گئی، آپ کے روزے ختم ہو گئے. ہاں مسلمانوں، میں آخری بات کہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا الجنہ
تم جنت میں نہیں جاؤ گے. تم جنت میں نمازیں کیوں پڑھی؟ جنت کے لیے. روزے کیوں رکھے؟ جنت کے لیے. حج کیوں کیا؟ جنت کے لیے. نوافل کیوں؟ جنت کے لیے. صوم و صلاۃ جنت کے لیے. یہ لباس کیوں؟ جنت کے لیے. یہ داڑھی کیوں؟ جنت کے لیے. یہ پگڑی کیوں؟ جنت کے لیے. سب کچھ جنت کے لیے. میرے نبی نے فرمایا تم جاؤ گے لا تدخلوا الجنہ، تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے ہو حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ. حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کون نہیں؟ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. میرے نبی قسم کھاتے ہیں جن کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، وہ قسم کھاتے ہیں جن کی انگلیوں سے پانی نکلے 1400 صحابہ پانی پیے، وہ قسم کھاتے ہیں جو پتھروں کو حکم دے پتھر کلمہ پڑے، وہ قسم کھاتے ہیں واللہ لا یؤمن، وہ مومن ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ کون ہے وہ جو مومن نہیں ہے؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس سے پریشان. غور سے سنو، کون مومن نہیں ہے؟ جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے، وہ مومن. نماز کیوں پڑھتے ہو؟ روزے کیوں رکھتے ہو؟ حج کیوں کرتے ہو؟ یہ لمبی لمبی داڑیاں کیوں رکھتے ہو؟ میرا نبی کہتا ہے ایمان ہی نہیں ہے. لا مومن، لا یومن، لا یومن، لا یومن. یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس سے پریشان، وہ مومن ہی نہیں ہے. فرمایا اب دوسری حدیث پہ جو لا تدخلوا الجنہ، جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں نہیں جائے گا. یا رسول اللہ کب جائے گے؟ فرمایا حتیٰ تؤمنوا، جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ. یا رسول اللہ مومن کیسے ہوں گے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، دشمن کو بھی سلام کرو، وہ تم سے محبت کرے گا. سلام کو تمام کرو. آگے دوسری روایت بخاری سے روایت ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم، آخری جملہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں حتیٰ، یہاں تک کہ، حتیٰ یہاں تک کہ اکون ہوا تکون ہوا تبعا لما جئت به، یہاں تک کہ اس کی خواہشات، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بولنا، اس کا کمانا، اس کا کھانا، زندگی کا ہر پہلو اس کے مطابق نہ ہو جائے. جو کچھ میں لے کر آیا، جو کچھ میں لے کر آیا. انسان جب تک تیری زندگی شریعت کے دائرے کے اندر نہیں آئے گی، جب تک تیری زندگی شریعت کے دائرے کے اندر نہیں آئے گی، تب تک اے مسلمان تو جہنم سے نہیں بچ پائے. اس لیے قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یا ایھا الذین آمنوا کس کو حکم ہے؟ کس کو حکم؟ ایمان والو، ایمان والو، ایمان والوں کو حکم. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جب اسلام میں تم داخل ہو جاؤ گے تو کامیاب. اگر اتنا سا باہر رہ گئے تو فرمایا شیطان تمہیں اچک لے گا. 100 گز لمبا سانپ بل میں گھس جائے. کتنا؟ 100 گز لمبا سانپ بل میں گھس جائے، سوراخ میں گھس جائے، لیکن اتنا سا وہ باہر رہ جائے اور وہ سانپ کو مارنے والا سانپ کو پکڑے، اتنا اس کے ہاتھ میں آ گیا. وہ کھینچتے 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 ایک وقت وہ آئے گا، پورا سانپ باہر آئے گا، اس کو قتل کرنے والا قتل کر دے گا. یہی فرمایا ایمان والو، اگر اتنا سا بھی باہر رہو گے، اگر اتنا سا بھی تم شریعت سے باہر رہو گے، شیطان تمہیں کھینچتے 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 اپنا ساتھی بنا لے گا یہاں تک کہ تم جہنم کے اندر نہ جاؤ. اس لیے مجھے اور آپ کو حکم کیا ہے؟ پورے کے پورے اسلام میں اپنے معاملات کو درست کرو،
हुकूकुल इबाद को दुरुस्त करो। ऑफिसर में उनसे भी कहता हूँ, मुलाजिम उनसे भी कहता हूँ, मजदूर उनसे भी कहता हूँ, हमसाए उनसे भी कहता हूँ, मौलवी हजरत तुमसे भी कहता हूँ, अपनी जात से भी कहता हूँ, जब तक न हम अल्लाह के कानून को फॉलो करेंगे तब तक हमें रसूलुल्लाह की सिफारिश नहीं होगी। इसलिए मुसलमानों, पक्के और सच्चे मुसलमान बन जाओ। रब्बे जुल जलाल मुझे और आपको कहने और सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बुजुर्ग है नमाज के